نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مسلمان کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض رہے، اور ان میں سے جو کوئی ملنے میں سبقت کرے یعنی پہل کرے وہی پہلے بہشت میں داخل ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس پروردگار کی قسم ہے جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی مسلمان نہیں ہے جب تک کہ وہ اپنے ہمسائے کے لیے وہی بھلائی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ مسلمان نہیں ہے جس نے اپنا پیٹ بھر لیا ہو اور اس کا ہمسایہ بھوکا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اللہ اور رسول پر ایمان لایا ہے اس کو لازم ہے کہ وہ اپنے ہمسائے کے ساتھ نیکی سے پیش آیا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، گھر بنانے یا لینے سے پہلے اچھے ہمسائے کو تلاش کیا کرو اور راستہ چلنے سے پہلے اچھے ساتھی کو تلاش کر لیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیمار کی مناسب بیمار پرسی یہ ہے کہ مزاج پرسی کرنے والا اس کے پاس سے جلد اٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، جب تم کسی بیمار کے پاس جاؤ تو اسے دیر تک زندہ رہنے کی خوشخبری دو، کیونکہ تمہارے کہنے سے کسی انسان کی زندگی دراز نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، آپس میں مصافحہ کر لیا کرو، اس سے تمہارے دلوں کا کینہ دور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک مسلمان جب دوسرے مسلمان سے ملتا ہے اور مصافحے کے لیے ہاتھ پکڑتا ہے، دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں کہ جس طرح آندھی کے دن درختوں کے خشک پتے جھڑ جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، ایک دوسرے کو تحفہ بھیجا کرو کیونکہ اس سے کینہ دور ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، جب کسی قوم کا بڑا آدمی آئے تو اس کی تعظیم کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان جب آتا ہے تو اپنا رزق لے کے آتا ہے اور جب جاتا ہے تو میزبان کے گناہ مٹا کر جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی مہمان نوازی نہیں کرتا اس میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہمان 3 دن کا ہے اور اس سے آگے بڑھے تو وہ صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا کمینہ پن اس میں ہے کہ وہ اپنے مہمان سے کام لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، مہمان کے لیے تکلف نہ کیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزبان کو اٹھنا نہیں چاہیے جب تک دسترخوان نہ اٹھ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میزبان کو چاہیے کہ مہمان کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم کی تلاش کرنے ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم حاصل کرنا عبادت کرنے سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم اسلام کی زندگی اور مذہب کا رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم مسلمان کا دوست ہے، عقل اس کی رہنما ہے اور عمل اس کی قیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علم میری اور ان پیغمبروں کی میراث ہے جو مجھ سے پہلے ہو گزرے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علماء روئے زمین کے چراغ ہیں اور انبیاء کے جانشین اور ان کے وارث ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عالم اور علم سیکھنے والا دونوں بھلائی میں شریک ہے اور ان کے سوا اور آدمیوں میں کوئی بھلائی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی قوم کی بھلائی چاہتا ہے تو اس میں عالموں کا شمار بڑھا دیتا ہے اور جاہلوں کی تعداد گھٹا دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے زیادہ ندامت اس شخص کو ہوگی جو دنیا میں علم حاصل کر سکتا تھا مگر اس نے حاصل نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں، علم کی تلاش کرو اگرچہ وہ چین میں ہو، کیونکہ علم کی تلاش کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی علم کی تلاش کرتا ہے اور اسی حالت میں مر جاتا ہے وہ شہید ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلوں کے گروہ میں جو آدمی علم حاصل کرتا ہے وہ مردوں میں ایک زندہ شخص ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عالموں کے پاس بیٹھنا عبادت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی علم کو پوشیدہ رکھتا ہے اس پر دنیا کی ہر چیز لعنت کرتی ہے۔